بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر بستی سے روانہ ہو گئے اور دریائے فرات کے کنارے پہنچ کر ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ راستے میں کشتی طوفان موجوں میں گر گئی اور کشتی کے ڈوب جانے کے آثار دکھائی دینے لگے تو کشتی والوں نے اپنے عقیدے کے مطابق ایک شخص کو دریا میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے قرعہ نکالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اسی طرح 3 مرتبہ قرعہ ڈالا گیا اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا تو ان کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اسی وقت ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ پھر ان کو احساس ہوا کہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر ان کا بستی سے نکل جانا مناسب نہ تھا، لہذا انہوں نے مچھلی کے پیٹ ہی میں توبہ و استغفار شروع کر دی اور کہنے لگے، پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور مچھلی نے ان کو دریا کے کنارے اگل دیا۔ جب وہ صحت یاب ہو گئے تو پھر بحکم خداوندی اپنی قوم کے پاس گئے۔ قوم ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اللہ کی قدرت۔ سورج کی منزل۔ سورج اللہ ہی کے حکم سے نکلتا اور ڈوبتا ہے، وہ اپنے مقررہ مدار سے ذرہ برابر بھی نہیں ہٹتا۔ اگر یہ منزل سے ذرا اوپر ہو جائے تو سردی کی وجہ سے پوری دنیا پر برف جم جائے، اور اگر تھوڑا سا نیچے آ جائے تو گرمی سے پوری دنیا فنا ہو جائے، مگر یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے سورج کو اپنی منزل پر مقرر کر کے دنیا کو سردی اور گرمی کی ہلاکت سے محفوظ کر دیا۔ ایک فرض کے بارے میں بیوی کو اس کا مہر دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگ اپنی بیویوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دے دیا کرو، البتہ اگر وہ اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑ دیں تو اسے لذیذ اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ ایک سنت کے بارے میں مجلس میں عطر لگا کر جانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ اصحاب کی مجلس میں عطر لگائے بغیر تشریف لے جائیں۔